دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ دماغ نشہ جو ہے دماغ کے ڈوپامین کے جو سسٹم کو تباہ کرتا ہے۔ ایک ڈوپامین ایک سبسٹنس ہے، اس کا سسٹم ایک دماغ کے اندر چلتا رہتا ہے۔ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ خوشی اور انعام، اس کا ایک انتظام، ایک فرحت جو ہم کو ملتی ہے۔ جیسے کوئی خوشی ہوئی تو برین میں ڈوپامین کا رساؤ ہونے لگے گا، سیکریشن ہونے لگے گا، تو یو ول فیل گڈ۔ یا آپ دوڑ رہے ہیں بہت دیر تک اور آپ شرط جیت گئے تو آپ کے بدن میں پھر ڈوپامین سیکریٹ ہونے لگے گا کہ میں تو جیت گیا، اور پھر آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوگا۔ یہ قدرتی خوشی کا احساس ہے جو اللہ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے۔ لیکن نشہ کیا کرتا ہے کہ اس سسٹم پہ ہی حملہ کر کے ایک غلط خوشی کا احساس اس بندے کو دے دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں بہت آرام سے ہوں، لیکن اس کے آرام کو وہ حرام کر رہا ہے۔ کام بھی حرام ہے، آرام بھی حرام ہے، دونوں چیزیں۔ اس کی پوری سائنٹیفک تشریح، ایک مرتبہ میں نے تھانہ میں ایک نشہ مخالف پروگرام تھا، اس میں کمشنر، اے سی پی، ڈی سی پی سب لوگ موجود تھے، کمشنر وغیرہ۔ تو اس وقت ایک گفتگو اس کے سلسلے میں پوری جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان سب کا کیمیکل انالیسس کر کے اس وقت میں نے وہاں پہ پیش کیا تھا۔ اتنا تو وقت یہاں ہے نہیں، لیکن میں صرف اس کے کچھ اثرات آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اگر اس طرح کے کوئی بچے کہیں آپ کو نظر آتے ہوں، آپ ان کو ہمارے پاس لائیں۔ کاؤنسلنگ کا سسٹم ہم کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے، لیکن اس کو اگنور نہیں کریں۔ نشہ ہو، حضور مفکر اسلام فرماتے ہیں نشہ ہو تو نشہ عشق رسول ہو۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور یہ جو نشہ ہے یہ جلانے والا نشہ ہے، یہ تو ستیہ ناش کرے گا۔ تو سب سے پہلے ڈوپامین کا سسٹم جو ہے اس پر وہ حملہ کرتا ہے، اور بار بار استعمال کرنے سے پھر دماغ ایسا ریوائز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نشے کے بغیر اس کو خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ مزید نشہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے شروع ہوتا ہے ایک پیک سے، اس کے بعد پھر جو ڈرنکرڈ والا سسٹم ہونے لگتا ہے، پھر وہ پیک پر پیک کیا پوری بوٹل بھی پیے جاتا ہے۔ مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو، میں پیتا نہیں ہوں، پلائی گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو صرف شراب ہی کی بات نہیں ہے، بہت ساری ایسی اس وقت منشیات کی ایجاد ہو چکی ہے۔ کوکین ہے، ہیروئن ہے، ایم ڈی ہے، ابھی نام بھی بتانا مشکل ہے ورنہ ڈھونڈنے لگ جائیں گے سب۔ اس لیے یہ بھی ایک خطرناک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرف توجہ دلانے سے بھی تجسس جو پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے یہ کیا ہے میں دیکھوں، کیونکہ ابھی تو موبائل میں سے باندھنے لگ گیا، اور پھر اس کے بعد وہیں سے اس کے کانٹیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تلاش۔ تو یہ بھی خطرناک ہے، اس لیے پبلک میں نہیں بولوں گا، جانے دیجیے، آپ نے کچھ نہیں سنا ہے، یہ سب کچھ ہے نہیں۔ آپ لوگ بولیے استغفر اللہ۔ ہاں، ہم یہاں حضور کی محبت کا نشہ کرنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس، جو ہمارے یہاں کا فرنٹ کا جو ہمارے دماغ کا حصہ ہے، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرنے پر معمور کیا گیا ہے اور خود پر قابو رکھنے پر۔ اس کا جو کام کیا ہے کہ کسی بات کا ڈیسیجن لینا ہو تو دماغ کا یہ حصہ لے گا، پری فرنٹل کارٹیکس لے گا، یا اگر بیلنس کے ساتھ کھڑا رہنا ہو تو یہ پارٹ جو ہے وہ بدن کو کنٹرول کرے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ مسلسل نشہ کرنے سے حصہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے نشہ کرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، چوری بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی فیصلے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور خود پر قابو رکھنے کا جو مطلب، قابو سے مراد جسمانی قابو کا جو معاملہ ہے وہ ادھر پیچھے والے ہیمسفیئر میں ہے کہ توازن کو برقرار رکھنے میں، لیکن قابو مطلب اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا جو اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے، وہ بھی اس سے عاری ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی لت ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ اچھا، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس پر بولیے آپ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں سب اچھے بیٹھے ہیں
اور ان کے ساتھ پیشنٹس نہیں ہیں یہاں. میں ان سے کہتا ہوں آپ پیشنٹس کو لا کے بٹھائیے, میں ان کے سامنے یہ ڈیلیور کروں تب کوئی بات ہو. لیکن ٹھیک ہے, جنرل اویئرنیس کے لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ توجہ دیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی, اسکول کے بچے بھی نشہ کرنے لگے ہیں, آپ غافل مت رہیے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں, انگلینڈ میں لینکشائر کانسٹیبلری جو پولیس ہے, میری اکثر وہاں وزٹ ہوتی ہے, وہ لوگ بلاتے ہیں اپنے آفس میں, ہیڈ آفس میں, اور وہاں پر سنی دعوت اسلامی کو انہوں نے اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا ہے, میڈل دیا ہے ماشاءاللہ. یہ جو نوجوانوں میں سنی دعوت اسلامی وہاں کام کر رہی نا, اس پر ان کا ایک سلوگن ہے پارٹنرشپ اگینسٹ کرائم. ایسے دو ہاتھ ملے ہوئے بتائے گئے, پارٹنرشپ اگینسٹ کرائم. ہمارا اتحاد جو ہے یہ جرم کے خلاف ہے, گناہوں کے خلاف ہے. تو اس میں سنی دعوت اسلامی اپنا رول کر رہی. تو ایک مرتبہ ایک پولیس آفیسر نے, انگریز تھا, اس نے مجھے دعوت دی, اور پھر ایک ان کا کانفرنس روم تھا, اس میں ہم لوگ بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ پریزنٹیشن دیتے ہیں, اور پھر آپ کو جو بولنا ہے you are allowed to do. So first of all you have to listen to what we have to say. تو انہوں نے ایک پریزنٹیشن دیا. اب وہ پریزنٹیشن جو دے رہے تھے نا جو لڑکے, وہ دو لڑکے نشے والے ہی تھے, مگر نشے کی عادت چھڑائی گئی تھی ان کی, اور ان سے کہا گیا تھا کہ یو ڈیلیور, بیکاز آپ اس میں سے گزر چکے ہو نا, تو آپ جو بولو گے نا وہ سیلف ایکسپیرینس ہوگا. ہم لوگ جو بولیں گے تو پڑھ کے بولیں گے, ادھر ادھر سے مٹیریل لے کے بولیں گے. تو اس سے گزر چکا ہے, تو کیا تجھ پر گزری تھی, آپ بیتی بیان کرو. اور تم کیسے ریوائز ہوئے, ریوالو ہوئے, یعنی ریٹرن ہوئے وہاں سے, کیسے واپس آئے, اس کا انہوں نے ڈیمو بنایا تھا پورا, اور پریزنٹیشن دیا ہمارے سامنے. اس میں میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچے کا, ینگ نوجوان تقریباً 18 ایئرز اولڈ, اس کا پکچر انہوں نے دکھایا. مجھ سے وہ آفیسر کہتا ہے, سر ڈو یو ریکگنائز ہم, ہو از ہی, آپ اس کو پہچانتے ہیں, کون ہے؟ میں نے کہا I'm trying to, but I cannot recollect that, where did I see him. اس نے کہا if I tell you he will find out. میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے. پھر میں وہ اس جگہ کا نام بھی نہیں بتاؤں گا, ان کا نام بھی نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا this boy is a son of an imam of a masjid. فلاں جگہ کی مسجد کے امام صاحب کا بیٹا ہے, اور نشے کی حالت میں ہے. آپ لوگ, میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, بس جو وہاں بیتی تھی نا, تو غافل کسی کو نہیں رہنا ہے, کسی کو نہیں رہنا ہے. حالات اتنے کشیدہ ہیں نا اس معاملے میں کہ اینی تھنگ کین ہیپن ٹو اینی ون, کسی کو بھی. یہ حالتیں کب آتی ہیں؟ جب ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, اگنور کرتے ہیں, شفقت نہیں دیتے, نظر نہیں رکھتے, اور پھر کسی اور کی صحبت میں جا کے جب وہ اس کو شفقت دیتا ہے, یہ نشے والے شفقتیں بہت دیتے ہیں, یہ کبھی ڈانٹتے نہیں ہیں, اس سے وہ متاثر ہو کے پھر ان کی عادتیں بھی اختیار کر لیتا ہے. اس لیے ہم کو آئیڈیل بننا پڑے گا. ماں باپ آئیڈیل ہونے چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے, لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر اس نے یہ کہا, اس زمانے میں یہ موبائل کا جب یہ پریزنٹیشن ہوا تھا تو اتنے سارے ایپس وغیرہ موبائل پہ نہیں تھے, صرف انٹرنیٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پر چلتا تھا, اور نیٹ پہ جا کے لوگ اس کو ایکسیس کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اس باپ نے کیا کیا, اس کو کمپیوٹر لے کے دے دیا, اور کمپیوٹر پر وہ گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا, سرچ کرتا رہتا تھا. باپ نے ایک دن بھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا what are you doing and which site you are visiting, کون سی سائٹ پہ جا رہا ہو, www.so&so, پوچھا ہی نہیں اس کو. اور اسی میں اس کو کوئی نشے والے کی ویب سائٹ مل گئی. اس کے بعد دوستی ہوئی, پھر اس کے بعد نشہ شروع ہوا, پھر اس کے بعد یہ سپلائر بن گیا, دوسروں کو پھنسنے لگا. الٹیمیٹلی ہمارے علم میں آیا تو ہم نے ریہیبلیٹیشن میں اس کو لیا, اور ابھی اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکلے. کتنی خطرناک بات ہے. جاگو مسلمانوں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے علماء سے سنو اس سلسلے میں, اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. باپ ہونا تو باپ بنو,
باپ دبانے کے لیے نہیں ہوتا، اٹھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ دو پہیے نا، ماں اور باپ. ماں کے پاس بہت شفقت ملے گی اور باپ کے پاس جو شفقت ہوگی نا اس میں تھوڑی سی ڈسپلن کی اسٹرکٹنس آنی چاہیے، لیکن شفقت کے ساتھ. اس پر بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مولانا انصار صاحب بولے تو پیرنٹنگ کا ایک ورک شاپ ہم کریں انشاءاللہ، اس ہال میں یا کسی ہال میں ہو، جس حال میں ہو انشاءاللہ کریں گے. صرف پیرنٹس کو بلائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بچوں کی تربیت کیسے کرنا اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ پلان میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ. جی. اور جب اس ایسے بندے کا دماغ جو سکین کیا جاتا ہے نا تو اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ 10 سے 15 سال بوڑھا نظر آتا ہے. اگر اس کے دماغ کا سکین کیا جائے، برین کا، تو ایم آر آئی اسکین کر لیجئے، سی ٹی اسکین کر لیجئے، تو اس کی عمر کے اعتبار سے وہ 10 سے 15 سال بوڑھا نظر آتا ہے. یعنی وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ بندہ جس کا دماغ بوڑھا ہو گیا، اس کے سارے افعال بھی بوڑھے ہو جائیں گے نا. اس کے ہاتھ نہیں چلے گا، اس کے پیر نہیں چلے گی، اس کی زبان نہیں چلے گی، اس کی نظر کمزور ہو جائے گی، ساری چیزیں کمزور ہو جائیں گی. تو فائدہ کیا ہے؟ وقتی فالس خوشی کے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو پھر واپس آنے کا راستہ بھی اس کو نظر نہیں آتا. لیکن واپس آنے کا راستہ میرے آقا نے ہم کو دیا ہے. یہ فرما کے دیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیے. بہت سارے نقصانات اس کے ہوتے ہیں. نفسیاتی، سائیکولوجیکل ایفیکٹ، نفسیاتی بیماریاں. 50% سے زیادہ شیزوفرینیا کے مریض چرس اور نشے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. شیزوفرینیا ایک بیماری ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا ورنہ میڈیکل کا لیسن ہو جائے گا. مجھے نشے پر بولنا ہے تو نام یاد رکھو اس کا، کہ کبھی اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں، کبھی سائزوفرینیا کہتے ہیں، جیسے بھی تلفظ کرنے والے کرتے ہو انگلش والے. تو 50% وہ بیماری نشے کی وجہ سے ہوتی ہے. میں بھی کبھی کسی اور وجہ سے بھی اس بیماری کا وجود ہوتا ہوگا، لیکن 50% لوگ اگر اس پہ متاثر ہوتے ہیں تو نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈپریشن، خودکشی، کیونکہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں نا، جب کر دیا بس ختم. ٹرین کے آگے جا کے کٹ جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. خودکشی، اضطراب، بالکل عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو کہیں چین ہی نہیں آتا، وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. دماغی امراض، یہ عام لوگوں سے 8 to 10 گنا، not percent، 10 times زیادہ ہوتے ہیں. ہاں، پرسنٹیج ایک الگ چیز ہے اور ملٹیپلیکیشن ایک الگ چیز ہے. تو میں ملٹیپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں. 10 times عام لوگوں سے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اور پرابلم ایک یہ ہے کہ نشہ چھوڑنے پر ایک سنڈروم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں withdrawal syndrome. یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. withdrawal syndrome وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر اس نے نشہ نہیں کیا نا تو وہ جا کے دیوار پہ سر مارتا ہے کہ یار وہ لاؤ میرے لیے، وہ میں اس کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا ہوں، میں اس کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا ہوں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ہاشمیہ ہائی اسکول میں پرنسپل رہا تقریباً، بلکہ ایگزیکٹلی 19 سال میں نے پرنسپلشپ کی تھی. ابھی ریٹائر ہوا ہوں 2023 میں. ایک دکھیاری ماں میرے پاس اپنے 16 سالہ بیٹے کو لے کر آئی اور نشے کا عادی ہو گیا تھا. مسلمان، 16 years old boy. 3 مہینہ ریہاب سینٹر میں بھی اس کو رکھا گیا تھا لیکن نہیں چھوڑ رہا تھا. تو وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ سر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو آپ دیکھیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو یہاں بٹھائیے، آپ باہر جائیے. میں نے اس سے بات کی تو وہ بھی کہنے لگا کہ نہیں سر میں بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، بری صحبت میں پڑ گیا تھا، میں بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ حالت ایسی ہو گئی کہ میں نکل نہیں پا رہا ہوں اس سے. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے جاؤ اور وضو کر کے آؤ. وہ وضو کرنے گیا. میرے پاس مصلی تھا، میری کیبن میں ہی میں نے مصلی بچھایا. میں نے کہا چل 2 رکعت توبہ کی پڑھ لے. تو اس نے پڑھی. اس کے بعد میں نے کہا اب مصلی پہ بیٹھ کے رو کہ اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، اس کے بغیر میں اس سے نکل نہیں سکوں گا. وہ خوب رویا.
होने के बाद फिर मेरे पास आके बैठा और कहते हैं मेरा दिल हल्का तो हो गया, लेकिन फिर भी सर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं छोड़ूंगा ना और नहीं लूंगा ना तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो सिंड्रोम क्या होता है। मैंने कहा अच्छा क्या लगता है तुमको? तो उसने कहा ऐसा लगता है कि अगर नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा राइट एग्जैक्टली, नहीं लोगे तो मर जाओगे। और मैंने कहा अगर लेते रहोगे तो क्या होगा? तो कहता है मर जाऊंगा। तो मैंने कहा ये नशे की मौत अच्छी या तौबा की मौत अच्छी? मरना तो है ना, छोड़ के मरना। अगर मरना ही है तो पी के क्या मरता है, छोड़ के मरना, इस रास्ते में मरना। मौत तो आनी है, तेरे सामने मौत खड़ी तो है, तेरा चॉइस है कि तू ये मौत पसंद करता है या वो मौत पसंद करता है। बस ये बात उसको लग गई। उसने कहा अब मर भी जाऊंगा तो नहीं पीऊंगा। गया, एक हफ्ते के बाद मुझे फोन किया, कहता सर दुआएं देने लगा। उसकी माँ तो इतनी रो रो के दुआ दे रही थी कि क्या बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो ये डिप्रेशन की बीमारी होती है, विड्रॉल सिंड्रोम होता है, और उससे निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त जरूरत होती है हिम्मत और शफकत देने की। हम क्या करते हैं, चले तू चरसी कहीं का, निकल जा यहां से। नहीं, ऐसा नहीं। हमको माहौल भी बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको उनको ट्रीट कैसे करना है। क्योंकि नशा पिलाने वाले ने मोहब्बत दी है और आप नफरत देंगे तो फिर वहीं जाएगा ना वो। आप मोहब्बत दीजिए, आप मोहब्बत दीजिए। आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जान जहां खैर व शर की है। हुजूर की बारगाह में तो मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए आपको मदीने की याद दिला देता हूं। नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना, मदीना मेरा दिल, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा। और दिल से इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है। दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, की दवा। मुझे ले चलो मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जामे। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जामे। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मदीना मेरा दिल। मदीने तक आवाज जा रही है, कि दवा
مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، بھیجو درود ان پر یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو درود ان پر یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو سلام ان پر، بھیجو سلام ان پر، جانا اگر مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ سبحان اللہ۔ نشے کا اثر صرف اپنے اوپر ہی نہیں ہوتا، بلکہ بچوں اور نسلوں تک جاتا ہے۔ ارے یہاں نیکیوں کے بارے میں ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ 7ویں پشت میں کوئی نیک تھا، اس کی برکت اس بچے کو ملی۔ تو یہاں ہم ٹرانسفر کیا کر رہے ہیں؟ نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ گناہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، نشہ ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ ہماری باڈی کے ذریعے وہ جا رہا ہے، بچوں میں جاتا ہے۔ اس کے لیے تو بچو، تم تو مر ہی رہے ہو۔ نوزائیدہ بچہ وہ ڈیفیکٹ لے کے پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کے بلڈ سے وہ چیز اس کو گئی ہے۔ تو ماں اگر حمل میں پریگننٹ ہو، ماں اگر اور شراب پیے یا نشہ کرے، تو بچہ جو ہے ایک سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، فیٹل الکوہل سنڈروم۔ فیٹس اس جگہ کو کہتے ہیں جو بچہ دانی ہے، اس کو فیٹل الکوہل، یعنی اس کی بچہ دانی ہی الکوہلک ہو جاتی ہے، وہ سنڈروم ہے اس کا۔ یہاں تک اس کا نشہ پہنچتا ہے، اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اب اس کے اثرات بچے پہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کیا ہے ماں نے، اور جا رہی ہے اس کی بربادی کدھر؟ بچے کی طرف۔ تو بچے کا دماغ چھوٹا ہو جائے گا۔ جب دماغ چھوٹا ہوگا تو سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دوسرے جانداروں کے دماغ اور انسانی دماغ کا مشاہدہ کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو ہمارے بدن کے حساب سے ہمارا دماغ بہت بڑا ہے، اس لیے ہم بہت اچھی عقل کے ساتھ سوچ سکتے ہیں، ورنہ دوسرے جانداروں کے دماغ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عقل لمیٹڈ ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ بھی صلاحیت دی ہے، اسی لیے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہے، اپنے خود تمہارے اپنے اندر دیکھو، تم کو سوچتا نہیں، کہاں گھوم رہے ہو تم؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ آواز نہیں آئے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ تو اس سنڈرم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ باپ کا نشہ جو ہے وہ بچے کے ڈی این اے کو خراب کرتا ہے۔ ڈی این اے کا ٹیسٹ آج کل ہوتا ہے، پتہ ہے نا، معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بچہ اس کا ہے یا نہیں۔ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، یہ اس کا پورا، ایک ہوتا ہے آر این اے اور ایک ہوتا ہے ڈی این اے۔ اگر آپ جینیٹکس پڑھے ہوں گے، جس کو میں نے پڑھا ہے، تو آپ اس کو سمجھیں گے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یہاں پر وہ سمجھیں گے۔ تو ڈی این اے جو ہوتا ہے نا، باپ کا ڈی این اے، تو باپ کا نشہ بچوں کے ڈی این اے کو خراب کرتا ہے، اور پھر ایپی جینیٹک چینجز کی وجہ سے 1 2 تیسری نسل تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ کتنی بربادی ہے اس کی، کتنا بولنے کا ہے اس پر۔ تیسری نسل تک آپ تباہی کر رہے ہیں جناب، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں گم ہوں، خوشی میں ہوں۔ یہ خوشی ہے تو بربادی ہے، یہ بربادی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور معاشی تباہیاں بھی ہوتی ہیں، سوشل اینڈ اکنومیکل دونوں۔ لاکھوں کروڑوں روپے اس میں لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں، اس کا کاروبار کرنے والے بھی، اس کو پینے والے بھی، اس کو ٹرانسفر کرنے والے بھی، اس کو پلانے والے بھی۔
تو شراب کا پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، سرو کرنا بھی حرام ہے، سب میرے آقا نے جو فرمایا وہ ہے نا۔ ایک ہیروئن ایڈکٹ جو ہوتا ہے، ہیروئن کا نشہ کا عادی جو ہوتا ہے، وہ 80,000 سے 2 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو ڈاکے ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے۔ یعنی ایک جرم کی وجہ سے ہزاروں جرائم جنم لیتے ہیں۔ کیا اس پر توجہ ہماری نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ یہ چھوڑنا ممکن ہے، یس، آپ کو امید بھی دلاؤں میں ایک اور ایویڈنس پیش کرتا ہوں، انگلینڈ ہی کا ہے، 1999 کی بات ہے، جب میں وہاں ماہ رمضان میں اعتکاف کے لیے وہاں پہ گیا تھا، مسجد رضا بلیک برن وہاں پر، اور اعتکاف کے لیے تقریباً مختلف شہروں سے سنی دعوت اسلامی کی زیر اہتمام 40 بچے وہاں پر آئے تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی وہاں کے اعتبار سے، لندن سے، لیسٹر سے، پریسٹن سے، بولٹن سے، مانچسٹر سے، بلیک برن سے، ہر جگہ سے لوگ وہاں پہ آ کے ماں باپ نے لا کے میرے حوالے کر دیا تھا کہ دیز آر یور چلڈرن، ناؤ یو ٹریٹ دیم، آپ کو ان کو دیکھنا ہے، 10 دن وی ول ناٹ لک بیک، ہم پھر عید کے پہلے ان کو لینے آئیں گے۔ وہ آئے تھے، تیسری شب تھی، مطلب اعتکاف کی جو 23ویں شب، اور میں نے نیچے گیٹ کے پاس کچھ شور شرابے کی آواز سنی، تو میں نے کہا واٹس ہیپننگ مین، ہو از فائٹنگ دیر؟ تو بولے ون پرسن who is an addict, he wants to come to the masjid and wants to meet you. ایک نشے کا عادی بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، we're not allowing him in، ہم اس کو آنے نہیں دے رہے اندر۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، let him come in، آنے دو اس کو، کیوں روک رہے؟ مسجد میں آنا چاہتا ہے نا۔ میں نے کہا اس کو آنے دو۔ وہ آیا، مجھ سے کہتا ہے is that you, is that you؟ میں نے کہا what؟ کیا وہ آپ ہی ہیں؟ کیا وہ آپ ہی ہیں؟ میں نے کہا what about are you asking me؟ کیوں، کیا پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا I was listening to one naat while driving my car، کیونکہ میری گاڑی میں اسکینر لگا ہوا، اس وقت ٹی وی پہ نہیں آتے تھے ہم لوگ، تو ریڈیو پر جاتا تھا اسکینر پہ، اور وہ ریڈیو اس کی گاڑی میں کار میں لگا ہوا تھا، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس نے کہا وہ نعت مجھے کھینچ کے یہاں پر لائی ہے، وہ نعت مجھے ابھی بھی یاد ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم۔ سبحان اللہ، اس نے بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ، بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے، چل قلم بولو چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم۔ سبحان اللہ، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا
سب کا جو معبود ہے، چل قلم نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، سبحان اللہ، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پر محفل مولود ہے، چل قلم چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم پڑھتے رہیے نظمی نعت مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظمی نعت مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، چل قلم سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ میں نے اس کو لے لیا اور میں نے کہا لیٹ ہم بی نیکسٹ ٹو می، میرے ساتھ اس کا بستر وہاں پہ لگاؤ، وہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اب اس نے وہاں دن رات گزارنے شروع کیے اور 27ویں شب آنے تک اللہ نے اس کی دل کی دنیا بدل دی، اور ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے 3 دن نعت کمپٹیشن وہاں پہ رکھا تھا، 3 الگ الگ گروپس کا، 27ویں شب، 28ویں شب، 29ویں شب، اس میں اس نے نعت پڑھی اور اس نے توبہ کی اور پھر کبھی نہیں گیا پلٹ کر ادھر۔ اس کے گھر والوں نے بہت دعائیں دی اور اس کے بعد اللہ کا فضل اس پر یہ ہوا کہ اسی سال اللہ نے اس کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اٹ از پاسبل، واپس آ سکتا ہے بندہ، رائٹ ڈائریکشن، رائٹ گائیڈنس، رائٹ کیئر، شفقت، یہ سب دیا جائے گا نا تو انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے جتنے ماتحت ہیں نا ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک بندہ نگراں ہے، اور جتنوں پر تم کو نگراں بنایا گیا ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں۔ گھر میں ایک باپ ہے، وہ اولاد کا نگراں ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کو کیا سکھایا۔ اگر کوئی مینیجر ہے تو جتنے لوگوں کو مینیج کرتا ہے ان سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اکیلے اس کے بارے میں نہیں، سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑو، اور سب سے پہلی بات جو ہے نا جو ہم کو کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہر باپ اگر اور ہر ماں اگر اپنے بچوں کو نمازی بنا کے مسجد کا عادی بنا دے نا، یہ برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک دکھیاری ماں نے وہیں پر ایک ہمارے اجتماع میں پریسٹن میں ایک چٹھی لکھ کے میرے پاس بھیجی کہ میرے بچے کی بہت عادتیں خراب ہیں، تو جو یہ حضرت بیان کر رہے ہیں ان کو دیجئے چٹھی اور ان سے کہیے کہ کچھ علاج بتائیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اماں اپنے بیٹے کو نمازی بنا دو، باقی کام نماز کر لے گی۔ کیا ہم آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سب پکے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ؟ پورا ارادہ، پورا ہاتھ اٹھے گا تو ایسا لگے گا کہ پورے دل سے بول رہے ہیں ہم۔ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پکا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو جس شب، اپنا دیدار کراؤ، اپنا دیدار کراؤ آقا، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ کو سجاؤ آقا، آخری وقت ادا ہو سنت، آخری وقت ادا ہو سنت، پیر کے دن جو قضا ہو آقا، پیر کے دن جو قضا ہو آقا، شاکر رز بھی ہے عاصی شاہ، شاکر رز بھی ہے عاصی شاہ، مجدہ بخشش کا سناؤ آقا، مجدہ بخشش کا سناؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے،
दीवाने